بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جس پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کے اس موقع دینے پر ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے واقعے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان المبارک، بہت سے ایسے احکام ہیں اور ایسے آداب اور تعلیمات جو کہ اس ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ لہذا اس مبارک ترین مہینے کی آمد کے موقع پر ہمیں ان شرعی احکام و آداب و تعلیمات سے واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان تعلیمات کی روشنی میں اور ان شرعی احکام سے واقفیت رکھتے ہوئے اس ماہ مبارک کے دوران خیر و برکت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ماہ رمضان المبارک سے متعلق ان مخصوص احکام و آداب و تعلیمات کو جاننے اور سمجھنے کی غرض سے ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، ماہ رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے ابتدا میں آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ بالخصوص اس ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ کیا باتیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک، جس کا ہم نام لینے کے ساتھ مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جی خود ہی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ رمضان، اس کے کچھ خاص فضائل اور احکام ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے۔ جی اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی یہ وقت کا معنی رکھتی ہے، جی اور وقت ہمارے لیے دن و رات کے گزران سے بنتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات و دن بنائے ہیں اور یہ آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے جو نصیحت حاصل کریں، یاد کریں اور شکر گزار بن جائیں۔ صحیح۔ تو گویا کہ یہ زندگی جو دن اور رات کے گزران سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے اور اسی طرح شکر گزاری کا وقت گزرتا ہے۔ جی، یعنی یہ شب و روز کی آمد، موسموں کا آنا جانا، کبھی صبح ہے کبھی شام ہے، تو یہ گویا کہ بے معنی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بنایا ہے، جعل اللیل والنہار، پیدا کیا ہے رات و دن کو تاکہ ہم شکر گزار بنیں، جی نصیحت حاصل کر سکیں کہ کس طرح وقت گزرے جا رہا ہے، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ جی ہاں، اب اسی میں دیکھیے انہی دن اور رات کے گزران میں ہماری زندگی اور سارا ماحول پایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اللہ نے بعض خاص اوقات بھی بنائے ہیں جس میں ہماری شرعی تجارت یعنی ثواب کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی وہاں جہاں ہم عام دنوں میں اس کام کے کرنے کے بعد 10 گنا ثواب پاتے ہیں،
جی ان خاص دنوں میں وہ ثواب بڑھ جاتے ہیں، 700 گنا ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، سبحان اور خاص طور سے روزے کے بارے میں بے حد و حساب ہو جاتے ہیں۔ جی تو اس بات یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی اور یعنی یہ تمام جگہیں، یہ تمام زمین و آسمان، یہ کائنات اللہ کی پیدا جی فرمودہ ہیں، لیکن پھر اس کائنات میں بعض ایسے مقامات ہیں جن کو اللہ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے دیگر مقامات کے جی مقابلے میں۔ مثلا گھر میں نماز پڑھی جائے تو ثواب کم ہے، مسجد میں وہی زیادہ، نماز مسجد میں پڑھی جائے تو ثواب بہت زیادہ ہے خانہ کعبہ میں پڑھی جائے، اور مسجد زیادہ حرام ہے۔ میں بہت زیادہ ہے، جی مسجد نبی میں کچھ اس اور سے کم زیادہ ہے، مسجد اقصی میں اس سے کچھ کم ہے، لیکن ہے ان خاص گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ثواب والی زندگی کے لیے مختلف جگہیں بھی بنائی ہیں اور مختلف اوقات بھی مختلف بنائے ہیں۔ اوقات بھی۔ آج ہمارا تعلق رمضان سے کے معنی میں اوقات سے ہے، جی اس لیے کہ ایک مہینہ ہے صحیح۔ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ بنتا ہے۔ جی تو سبھی اوقات، سبھی مہینے اللہ کے پیدا فرمودہ ہیں، لیکن رمضان کو اللہ نے دیگر مہینوں خاص کے مقابلے خصوصیت میں ہے۔ فضیلت سے نوازا ہے۔ ہم یہ بات کہ اس کی کیا فضیلتیں آگے بیان کر جی سکتے صحیح ہیں، ہے۔ لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف بھی اس مہینے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ جی امام مالک کا نام کون نہیں جانتا ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھایا بھی، لوگ ان کے شاگرد بھی کہے۔ ان کے خاص شاگردوں میں سے امام شافعی بھی ایک شاگرد ہیں صحیح ہے۔ جو مکہ مکرمہ سے ان کے پاس مدینہ میں پڑھنے گئے۔ جی محمد بن حسن الشیبانی بھی ہیں، صحیح۔ اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں جب حدیث کا درس دیتے تھے تو باوضو ہو کر دیتے، خاص اہتمام کے ساتھ کپڑے پہن کر بیٹھتے، اور خاص طور سے ان کے اوپر ایک خاص انداز طاری ہو جاتا ہے حدیث کا درس دیتے ہوئے، جی حدیثیں سناتے ہوئے۔ وہ اتنے اہتمام کے ساتھ اس سب چیزوں کو کرتے تھے، اور حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ہر وہ چیز جو قابل احترام تھی اس کا احترام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور مسجد نبوی میں آواز کبھی اونچی نہیں کرتے تھے، اور بہت سے ان کے مسائل ہیں۔ لیکن بتانا چاہتا کہ ان کا یہ حال تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تو حدیث کا درس بند کر دیتے جی اور قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہتمام تھا ان کا، جی امام مالک کا۔ اس طرح سے زہری کا بھی طریقہ تھا، اور سفیان ثوری کا بھی یہی طریقہ تھا کہ یہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے اور مشاغل کو چھوڑ کر قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اس مہینے کے اندر بہت ساری خیرات و برکات ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ہے، جب وہ رمضان قریب آیا تو اللہ آپ کے رسول نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، رسول کا فرمان ہمارے پاس رمضان آیا، مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے میں تمہارے اوپر اس کا روزہ فرض کیا ہے۔ جی تفتح فیہ ابواب السماء، اس کے اندر دروازے آسمان کے کھل جاتے ہیں، یعنی رحمت و برکتیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے نیکی اور ثواب کے کام چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یوں کہہ لیجیے عذاب بند ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے کہ اس میں جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جی یا خود جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مرض الشیاطین، اور اس میں شرکت شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی گمراہی کے اسباب نہ پیدا کر سکیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جی من حرم خیرہ فقد حرم، جو اس کے اچھائی سے، اس رات کے اچھائی سے محروم ہو جائے وہ گویا کہ حقیقی طور پر وہی محروم ہے، محروم القسمت انسان ہے۔ جی اور ایسے بھی اور دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت انس بن مالک کی بھی ایک حدیث ہے، پہلی حدیث ہم نے جو بیان کی ابو ہریرہ کی تھی، صحیح۔ اور احمد اور نسائی میں تھی اور صحیح ہے، اور یہ دوسری حدیث انس بن مالک کی ابن ماجہ میں ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آیا تو آپ نے کہا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے سامنے آ گیا، یعنی اس کا اہتمام کرو، اس کا استقبال کرو، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے فکر کرو کہ بہتر استقبال کا مطلب اچھے انداز سے اس کو اپنے سامنے اتارنا، اس کی نگرانی کرنا، اس مہمان کی قدر کرنا۔ جی لیکن قدر کیسے ہوگی؟ ہر چیز کی قدر اس کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اس کی رمضان شان کے مطابق۔ جی ہاں، رمضان آئے اور آدمی کہا ہاں ہم نے بہت چراغاں کر دیا ہے، بہت مٹھائیاں خرید لی ہیں، بہت سے شہری کے سامان خریدے، افطاری کا بہت سارا سامان خرید لیا ہے، یہ کوئی استقبال نہیں ہے۔ لیکن جو اصل مقصد طریقے استقبال تھا، عبادت اور خشوع و خضوع اور تقوی و طہارت کے ساتھ وہ نہ ہو،
جی تو یہ حضرکم شہادت شہر قد حضرکم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی بے شک. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر. من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جس رات سے محروم ہو جائے پوری خیر اور اچھائی اور بھلائی کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. جی کتنی بڑی محروم ہے. ایک رات جو اس میں آخری 10 راتوں کے اندر پائی جاتی ہے، طاق راتوں میں، رمضان میں، آدمی اس میں خیر و برکات 1000 مہینے کا ثواب پا جائے اور اس کو نہ ادا کر سکے. جی یعنی گویا کہ یہ گفٹ نہیں، بہت بڑی گفٹ مل رہی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جی ہاں، اس کے باوجود بھی آدمی حاصل کرے تو واقعی حرم فقط حرم الخیر کو جو اس رات سے معروم ہو جائے، وہ ساری بھلائی، جب اتنی بڑی بھلائی ایک ہی رات میں مل سکتی تھی 5 راتوں کے درمیان میں سے، اور آدمی اس کو کیا چیز حاصل کرنے کے لیے دوڑے گا وہ. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان پائے اور مغفرت نہ کرا سکے اپنی، جی اس پر حضرت یہ اس میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین آمین، پھر آگے والے ممبر پہ قدم رکھا چیڑی پر، پھر آپ نے آمین کہا، پھر تیسرے پر بھی آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا بعد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا تو کبھی نہیں کرتے تھے کہ آپ وہ ممبر پہ قدم رکھتے ہوں اور آمین آمین آپ کی زور سے آواز آتی ہو. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب چل رہا تھا تو جبریل آئے اور انہوں نے کچھ باتیں کی، اس میں ان میں سے کہا کہ یہ کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور یہ کرنے والا، اس کے ساتھ کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جی ہاں رغم رغم انف، اس کی ناک آلودہ ہو جائے جو رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. تو میں نے کہا آمین، میں نے آمین کہا. یعنی جبریل نے کہا کہ آمین کہیے. اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں آمین کہا. یہاں یہ بات اگر کوئی تصور کرے جی کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے یہ بددعا حضرت جبریل کی طرف سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ آمین اس پر آپ کہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے ہیں. جی کتنی بڑی بات ہے، اتنی یعنی ایک بات بہت بڑی ہے کہ آمین، حضرت جبریل لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں آمین کہو، جی اور آپ اس پر لعنت پر آمین کہتے ہیں ہاں یہ دعا منظور ہو جائے، بددعا. جی تو رمضان پانے والا اس کا یہ اس شخص کے بارے میں ہے ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پورا مہینہ آیا گزر بھی گیا، لیکن یہ شخص مغفرت نہ کرا سکا، خود کو اللہ کی طرف سے مغفرت اور معافی کا مستحق نہ بنا سکا. تو واقعی بہت محروم ہے جس پر حضرت جبریل کی بددعا رسول کی طرف سے آمین ہے اس پر. جی یعنی کتنے لوگ تو بلکہ جو دنیا سے چلے گئے، یعنی رمضان کی تمنا کرتے چلے گئے. جی اور جیسا کہ واللہ عالم، بہرحال یعنی صحت کے اعتبار سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض ایسے ملتے ہیں اقوال آثار ہیں صحابہ کہ کرام جو اور اموات ہیں، میت مردے لوگ قبروں میں، وہ بھی رش کرتے ہیں زندوں پر کہ انہیں رمضان ملا ہے اور ہم قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ زندگی میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، انسان کو فکر کرنی چاہیے. گویا کہ ہمیں اب پوری تیاری کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو اس کے آداب ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو بجا لانا چاہیے. اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر دوبارہ آپ کی زندگی وفا کرے نہ وفا کرے، ملے زندگی یا نہ رمضان ملے. اس لیے جو موقع بر وقت آتا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان مل جاتا ہے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. فی الحال یہ کفارہ کب بنتا ہے؟ جب اس کے حقوق و آداب کے ساتھ پورا کیا جائے. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ یہ فرما رہے تھے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چند باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اور ان کا اہتمام و التزام کرنا چاہیے. انہی میں سے ایک بات ہم چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار
نیت کی درستی پر ہے۔ جی تو جب یہ ایک بنیادی قاعدہ قرار پایا تو پھر رمضان المبارک کے دوران چونکہ عبادات کا مزید اہتمام کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اخلاص نیت کی درستی، تو اس طرف بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ جی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بلا شبہ انسان اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کے ہاتھ پیر یا اعضاء و جوارح جی یہ کام کرتے ہیں، لیکن صحیح۔ اس کے اندر ایک دل ہے، جی اگر وہ درست رہا تو یہ صحیح کام کرتے ہیں، جی اگر وہ خراب رہا تو پھر اعضاء و جوارح بھی صحیح طور بیکار سے ہو کام نہیں کرتے ہیں۔ اس کی صحت کے ساتھ جسم کی صحت ہے۔ جی، اس لیے کہ دل بادشاہ ہے، جی ہاں، دل اور جو یہ سب حکم دے گا ہاتھ پاؤں وہی وہی کریں کریں گے۔ جی تو دل کو درست ہونا چاہیے، اور عبادت کا تعلق جو کہ ظاہری سے نہیں باطنی امور سے کچھ زیادہ ہی ہے، صحیح ہے۔ یعنی یہ کہ اگر دل کے اندر ارادہ کچھ اور ہو، ہاتھ پیر کچھ اور، آپ اس میں دونوں ارادے اس میں شامل ہوں گے صحیح کہ ہم دکھانے کے لیے کچھ اور کریں گے، دل سے اندر کچھ اور رکھیں گے، تو پھر یہ دکھانے والے کام سے عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دل بھی ساتھ نہ دیتا ہو۔ بالکل۔ تو ایسی صورت میں ہماری عبادت رمضان جو ہے یہ پورے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو دل میں جو ارادہ ہے یا جو نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ ہمیں اسی کا حکم بھی دیا گیا کہ عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جی انہیں حکم ہی دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کو اخلاص کے ساتھ، صحیح۔ یعنی خالص عبادت کریں اور اطاعت مکمل کریں۔ جی ایسے ہی یہ اخلاص کا لفظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا مختلف انداز میں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمیں دعا کرنی ہو، ہمیں عبادت کرنی ہو، ہمیں اللہ سے مانگنا ہو، ہر چیز میں اخلاص اور نیت کی درستگی ضروری ہے۔ جی، کہ صرف اللہ کی رضا مقصود، جی ہاں، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ بالکل نہیں، اگر کوئی چیز اس میں اور شامل ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کوئی انسان نے کسی بھی انداز سے شریک کر لیا تو عبادت وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان تو تقریباً سارے ہی لوگ یاد رکھتے ہیں، جو حضرت عمر کی روایت سے انما الاعمال بالنیات، جی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث۔ جی ہاں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جی حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ایک جگہ سے اللہ کی خاطر نہیں دوسرے کسی مقصد کا ایک زمین چھوڑ کے اتنی بڑی قربانی اگر کہیں اور جاتا ہے، مقصد اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے جی تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تفصیل آگے آئی ہوئی ہے۔ جی تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہی کام قبول کرتے ہیں جو ان کے لیے خاص طور پر کیا جائے، جی جیسا کہ ابو امامہ باہلی کی روایت میں آیا ہوا ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، جی اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کے لیے خالص طور پر کیا گیا ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور اس کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ صحیح، یہ نسائی کی روایت میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو۔ مقصود ہوگی۔ اب ہمارے سامنے رمضان ہے، جی رمضان میں اگر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تھوڑا سا یہ کہ دکھاتے ہیں، یوں کہ دکھاتے اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہمارا مقصد لاسٹ میں یہ ہو کہ ہمیں کہیں جا کے افطاری کھانی ہے جی تو ان کے سامنے کہیں نہ کھائیں پئیں، تو ہم دیکھنے میں تو روزہ دار لگتے ہیں لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ جی یہ ہے کہ لوگ صرف یہ کہیں کہ دیکھو تم کھاتے ہو رمضان میں اس لیے بچتے ہیں، مقصود اگر یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، تو نیت میں فطور انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اور صرف روزے کی بات ہی نہیں ہے، فرض کیجئے تراویح ہے، جی ہاں۔ قیام ہے، تلاوت قرآن ہے، اگر انسان اپنے عمل سے یوں ظاہر کرتا ہو کہ لوگوں میں نام ہو، شہرت ہو، عزت ہو، چرچا ہو، اور یہ کہ دیکھو میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے اور تم تو ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو، اس قسم کی باتیں بہت سے لوگ کہ موقع ملے کچھ بتانے کا اپنی عبادت کے بارے میں، تو یہ گویا کہ اپنے عمل کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دینا ہے۔ لہذا رمضان کے دوران بہت سے لوگ اس قسم کی باتیں ان سے سننے میں آتی ہیں، تو اس چیز سے بچنا ضروری ہے تاکہ اپنی محنت کو خود اپنے ہاتھوں ضائع نہ کیا جائے۔ اور حقیقتاً رمضان کے اندر
ایک ہی کام صرف روزہ رکھنا نہیں، بہت سارے کام ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازیں پڑھنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، لوگوں سے حسن ملاقات کرنا، رواداری برتنا، اور بہت سارے کام ہیں، کام میں اتقان پیدا کرنا، وعدہ پورا کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، افطار کرانا، بہت سارے ان سارے کاموں کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب عبادت کے شمار ہوتے ہیں، اور انسان کا ذاتی اپنا کام جس کو ہم خاص طور سے کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کرتے ہو، اس میں بھی اگر نیک نیتی شامل ہو جائے تو وہ بھی عبادت میں تحویل ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس حوالے سے ایک اور بات جس کی طرف متنبہ کرنا مناسب ہوگا، وہ یہ کہ انسان غفلت کا شکار نہ رہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، بہت رمضان آتے رہیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے، کیونکہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یوں بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، کس کی موت کب لکھی ہوئی ہے کوئی خبر نہیں ہے کسی کو، لہذا اسی جذبے کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر رمضان کے بارے میں یوں سوچے کہ نہ جانے آئندہ جب رمضان آئے گا تو میں اس زمین کے اوپر ہوں گا یا زمین کے نیچے پہنچ چکا ہوں گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ قدر کرے کہ شاید یہ آخری، جیسے صلو صلاۃ مودع، جی ہاں، کہ ہر نماز کیسے پڑھنی چاہیے، فرمائیے گا۔ صلو صلاۃ مودع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم یہ آخری نماز پڑھ کے جا رہے ہو، اب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، تو اب آدمی کے جب آخری وقت ہوتا ہے تو بہت اہتمام کے ساتھ کام کرتا ہے، ساری تیاری کرتا ہے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، کوئی کام بگڑنے نہ پائے، راستے میں جس میں جا رہے ہیں اس میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے، جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہونے پائے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ تیاریاں کرتا ہے۔ ایسے ہی اور جس کام کو پورا کرنا چاہتا ہے، سفر کے لیے جا رہا توضیع کرتے اور رخصتی کرتے وقت، تو سفر کے سارے لوازمات کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو تنہا ہوگا، جی بالکل، یہاں تو شاید گھر والے کچھ کام ہے، لیکن سفر میں کون کام آنے والا ہے، اپنے ساتھ اپنا سامان، اپنی تیاریاں ہوتی ہیں، اور انسان اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہو تو ایسی نماز پڑھ کے جائے کہ اس کے بعد اس کے راستے میں چیز کام آئے۔ جی، یعنی اگر کسی کو معلوم ہو کہ تھوڑی دیر بعد میری موت واقع ہونے والی ہے اور اسے موقع دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو آخری، تو وہ زندگی بھر کا خشوع و خضوع اسی میں اکٹھا کر اسی لے گا، میں جمع کر لے گا، اور خوب دل لگا کر گڑ گڑا کر توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر اس کے بعد مجھے موقع نہیں مل سکے گا اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی اس زمین پر جھکانے اور ٹکانے کا۔ تو رمضان کی آمد کے موقع پر بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، جی ہاں، یعنی شاید یہ اخلاص، آخری رمضان ہے۔ اخلاص کو بالکل ہر دم اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اخلاص حقیقتاً ہے کیا؟ اخلاص حقیقتاً یہ ہے کہ آدمی اپنے کام سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اس کی رضا چاہتا ہو، اور اس سے کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہ ہو، نہ کسی اور کی خوشی مقصود ہو، بس صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، راضی کرنے کے جو طریقہ ہے اس کام کے پورا کرنے میں اس کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ کسی بھی کام سے اللہ کی رضامندی اس وقت حاصل ہوگی جب انسان کا کام نیت میں اخلاص کے ساتھ ہو اور رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ جی، یہ دو بنیادی چیزیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس اخلاص ہو لیکن کام کرنے کا ڈھنگ ہی معلوم نہیں، کیسے حکم دیا گیا جانتے ہی نہیں، اگر آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تو معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہذا رمضان کی آمد کے موقع پر ایک بات جس کی طرف توجہ دینا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ رمضان سے متعلق احکام و مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے، سیکھے انسان، اور اگر وقت نہیں تو سنے دوسروں سے، جہاں تک ممکن ہو سکے جس چیز کے بارے میں شبہ ہو تو اہل علم سے پوچھے، دریافت کرے۔ جی ہاں، لہذا اخلاص میں یہ دونوں بنیادی چیزیں جب مطلوب ہیں، سنت کی مطابقت اور نیت میں اخلاص، تو اخلاص تو آدمی اپنے ذاتی طور پر کرتا ہے،
لیکن سنت کی مطابقت کے ساتھ ہونے کے لیے اس کو سنت کے بارے میں معلومات کرنی پڑتی ہے کہ اس چیز میں کیا حکم دیا گیا ہے. جی. اور جب ہم نے یہ گفتگو کی کہ انسان یہ سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو یوں اس کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے، اہتمام بڑھ جاتا ہے. تو ایک اور چیز جو کہ شوق کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اس بارے میں علم ہو، آگاہی ہو کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، جی یہ کیا چیز ہے. تو یوں رمضان کی فضیلت کے بارے میں تاکہ ناظرین کو آگاہی ہو سکے تو کچھ ارشاد فرمائیے گا. میں فضائل کے بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے جس میں حدیث میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس میں شیطان قید کر جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حدیث میں ایک ٹکڑا آخر کا یہ ہے، وہ ینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. جی. یعنی ہمیں اپنے طور پر تیار ہونے کی ضرورت تو ہے ہی ہے. صحیح. ہمارا خود مقصد ہے، ہمارا خود فائدہ ہے، ہمیں دنیا میں اپنا کام کر کے آخر میں خوش ہونا ہے، یا اس کے ساتھ ہمیں اچھے نتائج کی امید ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بھی ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے، ایک آدمی ندا لگاتا ہے، ایک فرشتہ، کہ اچھائی کے کرنے والے آگے بڑھو. جی. یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے، ایسے حالات اسباب بیان کیا پیدا کر دیے جاتے ہیں، شیطان بند ہو جاتے ہیں، دروازے راستے کھل جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، ثواب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا اور اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، جی. اچھائی اور بھلائی ثواب کے چاہنے والے آگے آ جاؤ. صحیح ہے. ویا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ، جی. قدم روک لو. یعنی ایک آدمی فرض کیجئے مجمع ہے، بہت بھیڑ ہے، رش ہے، آگے بڑھنا بہت دشوار محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایسے میں اگر اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے اور جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے وہاں سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ آ جائیے آ جائیے، آپ کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے، جی بہت. تو یہ تو بہت بڑا موقع ہے گویا کہ آگے بڑھنے کا. ہاں، یہ موقع اللہ نے دیا بھی اور اس کے ساتھ منادی بھی کرایا. اور ہر رات میں منادی یہ ہوتی ہے کہ آگے بڑھو پیچھے ہٹو، آگے بڑھو پیچھے ہٹو، اچھائی کرنے والے آگے بڑھو، برائی کرنے والے رک جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ برائی کرنے کا انجام جب کسی جگہ یا مقام یا وقت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ثواب کے حساب سے، تو اس کے اندر گناہ کرنے سے گناہ کا بھی درجہ کچھ بڑھ جاتا ہے. جی. یعنی گناہ کی سزا بھی بڑھ جائے گی. اسی لیے رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کرنے والے انسان کی سزا زیادہ ہے. جی. روزہ رکھ کے عمدن توڑ دینا یہ برا کام ہے. یا اور بھی کوئی برا کام کرنا رمضان میں. جی ہاں. غیبت ہے، چغلی ہے، چوری ہے، مکر و فریب ہے. اسی لیے تو حدیث میں آیا ہوا ہے کہ رمضان کا آدمی روزہ ہمارے لیے رکھتا ہے، اور جو آدمی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، اپنی فریب کاریاں نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں کھانا پانی چھوڑ دے اپنا. جی. یعنی جیسے جھوٹ بولنا برائی ہے، گناہ ہے، لیکن مسجد میں جھوٹ بولنا اور زیادہ بڑا گناہ ہے. تو وہی صورتحال رمضان کے بارے میں. اسی لیے جگہ کہ ہم سب لوگ قسم دلانے کے لیے مسجد ہی ممبر پہ کہتے ہیں بیٹھ کے قسم کھاؤ. جی. لا حول ولا قوة حسبنا اللہ. اس لیے کہ جگہ کی اہمیت کے حساب سے سزا بڑھ جاتی ہے. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کی غرض سے اور دلوں میں اس طرف رغبت پیدا کرنے کی خاطر ایک چیز یہ بھی ہے، یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس چیز کی فضیلت کو اجاگر کیا جائے. جی.
لہذا جب گفتگو ہوگی رمضان کے حوالے سے اور ماہ رمضان کی جو مبارک ساعات ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر انسان خیر و برکت کا سامان سمیٹ لے اپنے دامن میں، تو یوں اس طرف متوجہ کرنے کی غرض سے ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں. تو اس بارے میں ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ رہنمائی فرمائیے گا، تو اب یہی گزارش ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا. رمضان کا لفظ ویسے عام حالات میں مسلمان جب بھی سنتا ہے تو اس کے اندر ایک شعور جاگتا ہے کہ بڑی فضیلت و برکت کا مہینہ آ گیا ہے. جی اس لیے کہ رمضان کی فضیلتیں بہت سارے لوگوں کو معلوم ہیں، لیکن ان کی تذکیر کرنا یا ان کی تفصیل بیان کرنا یہ اور بھی رغبت دلانے کی طرف لے جاتا ہے. جی اس لیے ہم اس طور پہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقتاً اس کو ہم صبر کا مہینہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پورا روزہ رکھنا ایک صبر ہی ہے. جی اس کو قرآن کا مہینہ کہتے ہیں اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا تھا. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا جو اللہ کا کلام ہے. جی اور اس روئے زمین پر اس سے بڑھ کر متبرک بہتر چیز کوئی نہیں ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اور یہ اس سے مبارک مہینے کو اس کے لیے اختیار کیا گیا، اور پھر اس کے اندر ایک رات رکھی گئی، اس رات قرآن مجید کا تعلق جہاں بھی جوڑیے وہ چیز بہت اونچی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، سب سے بڑے نبی اور سب نبیوں کے سردار، جی آخری نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین. اور ساری تعلیمات روح کی ادھر ادھر منحرف ہو گئی. اس کی ذمہ داری اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کے اس کی حفاظت فرمائی قرآن کی. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی بھی حفاظت فرمائی کہ کسی بھی نبی کے اقوال، اعمال کے کردار، حالات اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں جس طرح سے نبی کے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ ان نبیوں کے مان لیجیے جیسے فترات 500 سال 500 سال کے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 1400-1500 سال ہو گئے. فترات سے مراد یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی کے آنے درمیانی عرصہ جو ہے. موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اس درمیان آتے آتے حضرت موسیٰ کی تعلیمات لوگوں نے بدل ڈالی، فراموش کر ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ کا تذکرہ ہے، رسول اللہ کے آنے تک حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو لوگوں نے بدل ڈالا. سب صحیح. قرآن مجید اس کی صراحت کرتا ہے. صحیح. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی جو حدیثیں وہ بھی محفوظ ہیں. جی. تو یہ قرآن مجید کا تعلق جہاں سے جڑا رسول کے ساتھ اور جڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ ہیں. اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی مبارک تعلیمات و فرمودات و ارشادات یہ قرآن مجید کی تفسیر یہ و بیان قرآن ہی کی تفسیر و تشریح ہے. جی. تو اس وجہ سے جیسے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اس کے معانی کے بیان کرنے والے کے بیان کو بھی محفوظ کیا گیا. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، بڑا شرف ہے. اور جس مہینے میں اتارا گیا اس مہینے کو مہینوں کے بیچ میں بہت بڑا مقام حاصل ہو گیا. جی. اور جس رات میں قرآن مجید اتارا گیا اس رات کو تو راتوں کے درمیان سب سے اہم رات مانے گی. 1000 مہینے کی رات کے بعد سے بہتر رات ہوتی ہے وہ. جی جی. اور اسی طرح سے اس قرآن پر عمل کرنے والے جو بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے، جو اس کو پیش کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جیسا کہ حدیث میں آیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو مقام اونچا کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو پیش پشت ڈالنے پر ان کو پیش پشت ڈال دیتا ہے. صحیح. تو قرآن مجید کا نزول اس مہینے کا سب سے بڑا فضل ہے، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا پڑھنا باعث فضل ہے. باعث فضل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام دیکھیے کہ حضرت جبریل آ کر کے رمضان میں آپ کے ساتھ ایک دور کراتے تھے قرآن مجید کا. سال بھر تو اترتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا، آپ یاد کرتے اپنے صحابہ کو لکھواتے، لیکن حضرت جبریل آ کر کے سال میں جو کچھ اترا ہوتا اس کا دورہ کراتے تھے. یعنی دوبارہ حضرت جبریل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، حضرت جبریل سنتے تھے. اور آخری زندگی جو آپ کا آخری سال تھا اس میں 2 بار پڑھا گیا قرآن مجید کو آپ کے ساتھ. حضرت جبریل نے پڑھا رمضان میں،
تو یہ رمضان کی خصوصیت کا تعلق ہے کہ اس میں قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے قرآن مجید اس مہینے میں اتارا گیا اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے صبر کا مہینہ ہے، بلا شبہ صبر کا مہینہ ہے۔ جی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے خاطر اس کے حکم کو مانتے ہوئے، جیسے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک پہلے لوگوں پر کیا فرض کیا تھا ہم اس کی تفصیل تو نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ حضرت مریم جب روزہ رکھتی تھی تو چپ رہتی تھی، خاموشی کا روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، یا کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ جب وہ طور پہ جا رہے تھے 40 دن کا روزہ رکھا تھا انہوں نے، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ روزوں کا تذکرہ ہے لیکن ہم تفصیلات کا علم نہیں ہے، لیکن روزہ فرض تھا ان پر بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا ایک مہینے کا مخصوص انداز میں، لیکن اس روزے کی فرضیت میں ان لوگوں پر جو احکام تھے اس روزے میں کم کر دیے گئے۔ ان کے ہاں افطاری کے وقت مغرب سے لے کر کے عشاء کے درمیان کا تصرف، اگر سو گیا کوئی اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہ 24 نہیں 48 گھنٹے کا روزہ بنتا تھا اس کا۔ اب اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہوا ایک صحابی آئے اور وہ بیچارے کھیت میں کام کر کے آئے تھے، مغرب سے پہلے پہنچے، بیوی گئی کھانا پکانے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، جب جاگے تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بہت پریشان ہے، پوچھا کیا حال ہے، کہا ایسے ہو گیا میرے ساتھ۔ تو پھر اللہ نے اتارا کہ نہیں صبح سے شام تک رکھو اور اس کے بیچ میں تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، اور بیویاں بھی حلال ہیں، یہ بھی حلال، بہت ساری چیزیں جو حرام تھی پچھلی امتوں پر۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو اس طرح سے یہ ٹائم دیا گیا، تو یہ روزہ رکھا گیا، لیکن اس میں بھی صبر ہے، مہینے بھر کا صبر۔ آج ہم دوسری قوموں کا روزہ دیکھتے ہیں تو کھاتے پیتے رہو، دانا نہیں کھاؤ، مشروب پیو، پھل کھاؤ، دودھ پیو، جوس پیو، روزہ ہو جاتا ان کا۔ صرف چاول دال، اس گوشت مچھلی ساگ سبزی ترکاری پکا کے نہیں کھاؤ۔ تو اب یہ اس طرح سے ان کا، لیکن ہمارے روزے میں یہ ہے کہ ہم ایک قطرہ پانی بھی منہ میں نہیں جانے دیتے، ایسے ایک حکم ہے، اور یہ واقعی صبر آزما ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے نصیحتیں پائے، تو یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اور اسی طرح سے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جی ہاں، جنت ہے ان کے لیے، جنت ہے ان کے لیے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینے کی فضیلت میں یہ ہے، روزے کی فضیلت میں خاص طور سے یہ ہے کہ اللہ نے کہا الصوم لی، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے خاص رکھتا ہے، یعنی اخلاص میں اور بندہ جانتے ہیں، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بدلہ دیں گے کچھ حساب و کتاب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کی فضیلت میں رمضان کے قرآن مجید کا اتارنا، شب قدر کا پایا جانا، اس مہینے کا صبر کا مہینہ ہونا، اجر و ثواب کا بہت بڑھا دیا جانا، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے کہ آدمی عام حالات میں ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا، بہت زیادہ، 1 سے 10 تو ہوتا ہے، ایک 700۔ حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ اس امت کو رمضان کے دوران 5 خصوصیات دی گئی ہیں، اگر آپ کو بیان فرمائیں تو مناسب رہے گا۔ جی ہاں، وہ 5 خصوصیات یہ خالص رمضان کے ساتھ بدی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہوا کہ ہم کو رمضان میں 5 خصوصیات دی گئی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ پہلی یہ ہے، اور اس خصوصیات میں یہ کہا کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کو یہ خصوصیت نہیں ملی، خصوصیت اسی بنیاد پہ بنتی ہے۔ ایک تو یہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ بو آتی ہے، یعنی یوں محسوس کرنے بدبو آتی ہے لوگوں کو، یعنی ناگوار ہے، اس لیے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی جب نالیاں خالی ہو جاتی ہیں تو منہ سے پیٹ سے سانس باہر بھی ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، ذائقہ تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ سانس کے اندر کچھ بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے جو دوسرے کو سونگھنے سے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اطیب عند اللہ من ریح، اللہ کے نزدیک اس کا مقام یعنی مشک و عنبر کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ بدبو نہیں، یہ خوشبو اور بہترین اعلیٰ ترین کی خوشبو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔
اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک گویا کہ اس کا مقام، اس بدبو کا مقام روزہ رکھنے کی بنیاد پر جی، کیونکہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا نہ کچھ پیتا ہے۔ جی دوسری چیز وہ تستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا، یہ رمضان کے روزے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ملائکہ فرشتے ان کے لیے استغفار، بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں صبح جب سے روزہ شروع ہوتا ہے حتی یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں، یعنی افطاری کرنے کے بعد روزہ توڑنے کے بعد ان کا استغفار بند ہوتا ہے، روزہ کھولنے کے بعد، ہاں روزہ کھولنے کے بعد۔ جی تو اور تیسری چیز یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ ثم یقول یوشک عباد الصالحین یلقوا عنہم المؤونۃ والاذی ویسیروا الیک، جی کہ اللہ تعالی ہر دن جنت کی تزئین کراتے ہیں، صحیح، مزین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت قریب ہے کہ ہمارے بندے جو روزہ دار ہیں جی یہ تمہارے پاس پہنچیں، تمہارے پاس رہیں۔ تو گویا کہ جنت کی تیاری ہر دن کرائی جاتی، کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ جی وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَاتُ الشَّيَاطِينَ، اور سرکش شیطان اس کے اندر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سرکش شیطان اس میں بند کر دیے جاتے ہیں، فلا يخلصوا فيه الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره، تو جہاں تک ان کی تباہ کاریاں پہلے ہوتی تھیں وہاں تک وہ نہیں پہنچتے، جی ان کے بندے رہتے تو وہ جب پہنچتے نہیں تو وہاں نقصانات بھی نہیں پہنچاتے، ورنہ مومن بندوں کے پیچھے تو وہ رہتے ہی خاص طور سے رہتے ہیں، جی ان سے انہیں کیا لینا دینا جو انہی کے ساتھی ہیں۔ بالکل، اس لیے مومن جو عبادت کرتا ہے رمضان میں اس کے لیے بہلانے اور پھسلانے کے اسباب گھٹا دیے جاتے ہیں شیطانوں کو بند کر کے۔ جی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آخر لیلہ میں، آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ مہینے پر روزہ رکھا انہوں نے، اور اس طرح ہر رات میں بھی، رات کے آخر میں ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ لیلۃ القدر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں رات میں مغفرت ہو جاتی ہے؟ آپ نے کہا لا، نہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے، لیلۃ القدر کی خصوصیات اپنی جگہ پر ہیں، جی ولیکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، لیکن کام کرنے والے جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس کے بدلہ دے دیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے ہر مہینے میں ہر دن کے روزے کا کام پورا ہو اس کا ثواب ملتا ہے، پورے مہینے کا پورا ہوا جی آخری رات میں پورے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، جی، اور اس کی درست۔ مغفرت۔ تو یہ 5 خصوصیات ہیں، یہ مسند احمد وغیرہ میں ہے، گرچہ کہ اس کی صنعت کے اندر کچھ ضعف بیان کیا گیا ہے، جی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بات چیت نے جو بیان کی دوسری حدیثوں بھی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یوں انہیں تقویت حاصل۔ جی ہاں، پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے نہایت مؤثر اور عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ اللہ خیر۔ بارک فیکم۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر ہم آپ سے بھی اجازت کے طلبگار ہیں، اور فی الحال یہ گفتگو نامکمل ہے، لہذا آئندہ نشست کے موقع پر بہت جلد اسی گفتگو کو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔